9/11 کے بعد یہ سوچا گیا تھا کہ اسلام کو بدنام کرنے میں، لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت، اس کے حوالے سے اس کا انٹرسٹ نکالنے میں صہیونی طاقتیں کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن ان کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج بھی اسی سے جوجھ رہے ہیں۔ اس حادثے کے بعد جس کی ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کے لوگوں نے کیا تھا، انسانی زندگیوں کے حوالے سے تو غلط کیا تھا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا تو لوگوں کو یہ خواہش ہوئی کہ بھئی کہ معلوم تو کریں کہ اسلام ہے کیا۔ آپ جا کر کے گوگل کر دیکھیں، کسی بھی سرچ انجن پر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ 9/11 کے بعد اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آج بھی امریکہ کا بنا ہوا ہے۔ وہاں پر کوئی بائی فورس کنورجنس نہیں ہوتے۔ جو یہاں کے سنگھی پریوار کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کرسچینٹی فورسیبل کنورجنس کروا رہی ہے پیسے کی بنیاد پر، تو امریکہ میں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ ہیں، اور وہ لاجک کو سمجھتے ہیں، انلاجیکل بات نہیں کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف اسلام اسلام اور اسلاموفوبیا کی ہاہاکار مچائی گئی، ہنگامہ کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے۔ تو جب امریکہ میں یہ واقعہ رونما ہوا تو گورے جو کہ پڑھے لکھے ہیں، جاہل قوم تو ہے نہیں، وہ بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے پاس تعلیم ہے، ترقی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیوں ہوا؟ Why has this happened? And who did this? And if they did this, why did they do it? یہ سوال پیدا ہوا۔ تو پھر انہوں نے اسلام کو ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ کیا واقعی اسلام میں ٹیررزم کے حوالے سے اسلام کا اسٹریس کرتا ہے یا ایمفیسائز کرتا ہے یا اس کے ماننے والوں کو دہشت گردی کی طرف بلاتا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کو سرچ کیا تو انہیں پتا چلا کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اسلام تو ایسا کہتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے سرچ کیا کہ کیا اسلام نہتے لوگوں کو مارنے کے لیے اس کے ماننے والوں کو پرووک کرتا ہے یا انسٹیگیٹ کرتا ہے۔ تو انہوں نے گوگل پر سرچ کیا تو ان کو اس کے برعکس جواب ملا۔ انہوں نے سرچ کیا کہ کیا کسی مظلوم کو قتل کرنا اسلام میں ثواب کا کام ہے، جیسا اسلاموفوبیا کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا۔ تو گوگل نے انہیں بتا دیا کہ یہ ڈیٹا جو لکھا ہوا ہے کہ نہیں، اسلام تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ من قتل نفسا، قرآن کہتا ہے بغیر نفس او فساد فی الارض۔ انہوں نے سرچ کیا تو انہیں پتا چلا کہ اسلام تو، قرآن تو یہ کہتا ہے جسے مسلمان پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ ان کی مقدس کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر مسلمان ایمان رکھتا ہے۔ انہوں نے جب سرچ کیا تو ان کو پتا چلا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ انہوں نے جب گوگل کو سرچ کیا تو انہیں پتا چلا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی نے اگر ایک جان کو مارا اور بے وجہ کے مارا، unjustly مارا، if somebody has killed an innocent person and created fasad on earth, it is as if that he has killed the entire human race۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک شخص کو بے وجہ کے قتل کیا اور زمین پر فساد، ایک آدمی کو قتل کیا اور زمین پر فساد برپا کیا، تو ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ چونک گئے۔ انہوں نے بائبل کو پڑھا، دیگر مذاہب کی کتابوں کو کھولا کھنگالا، تو انہیں کہیں بھی ایسا خوبصورت جواب نہیں ملا۔ انسانیت سے اس قدر محبت کرنے والا پیغام نہ ان کو بائبل میں ملا، نہ توراہ میں ملا، نہ زبور میں ملا، نہ کسی بھی مذہب کی کتاب میں ایسا خوبصورت پیغام نہیں ملا جو قرآن پاک میں اللہ نے اپنے حبیب پاک کے سینے پر نازل فرمایا۔ وہ چونک گئے اور چونک کر کہنے لگے what is this؟ اسلام تو کچھ اور کہتا ہے اور میڈیا کچھ اور کہتا ہے۔ اسلام تو کچھ اور کہتا ہے اور BBC کچھ اور کہتا ہے، CNN کچھ اور کہتا ہے، فاکس نیوز کچھ اور کہتا ہے، یہ یہودیوں کے جتنے چینلز ہیں یہ کچھ اور کہتے ہیں، عیسائیوں کے چینلز کچھ اور کہتے ہیں، اور قرآن کا جو نسخہ ہے وہ کچھ اور کہتا ہے۔ انہوں نے سرچ کیا کہ قرآن میں کوئی مینیپولیشن تو نہیں کیا گیا، حالات کے تناظر میں تبدیلی لوگ کرتے ہیں نا، اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں، اپنی کتاب بدل دیتے ہیں، اپنی تحریر بدل دیتے ہیں، پہلے کچھ کہا ہوتا ہے بعد میں کچھ اور، فردر اس کو سرچ کیا، اور جب فرض کیا تو ان کو پتا چلا کہ 1500 برس ہونے آئے ہیں قرآن کو نازل ہوئے، لفظ تو لفظ اس کا زیر و زبر تک نہیں بدلا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو وہ چونک گئے، اور انہوں نے ریسرچ اسکالرز کی بات کرتا ہوں میں، جاہلوں کی نہیں، جب یہ ریسرچ کرتے گئے تو جیسے جیسے یہ اسلام کے قریب آتے گئے اور قریب ہوتے چلے گئے، جیسے جیسے یہ جانتے گئے، یہ مانتے چلے گئے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ انہوں نے جب سرچ کیا تو ان کو پتا چلا کہ انسانیت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کو کسی نے بے وجہ کے قتل کیا، زمین میں فساد کیا، تو ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے پڑھے لکھے لوگ اٹریکٹ ہوئے، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر کسی نے ایک شخص کو زندگی عطا کی تو دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے ایک ہی کو دی۔ آپ ہندو مذہب میں پوچھیں، بودھ مذہب میں پوچھیں، جین مذہب میں پوچھیں، جوڈائزم میں پوچھیں، کرسچینٹی میں پوچھیں، سکھزم میں پوچھیں، ماننے والوں سے پوچھیں، نہیں ماننے والوں سے پوچھیں، ایتھیسٹ سے پوچھیں، مونوتھیسٹ سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں آپ، وہ کہیں کہ بھئی ایک کو دی تو ایک کو دی، آپ نے اگر ایک کی ہیلپ کی تو ایک کی ہیلپ کی، ایک کو زندگی دی تو ایک کو زندگی دی۔ لیکن اسلام کی وسیع النظری اور وسیع القلبی دیکھیے، اسلام کی سخاوت دیکھیے، اللہ نے فرمایا اگر کسی نے ایک کو زندگی دی تو ایک کو نہیں دی، ساری انسانیت کو اس نے زندگی دی۔ اب یہ جو خوبصورت پیغام گوروں کو پہنچا تو وہ متاثر ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا۔ پہلے انہوں نے قرآن پڑھا، متاثر، قرآن کا اسلوب بیان ایسا ہے دوستو
ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم کو نہیں معلوم ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے۔ وہ جو بے چین اور بے قرار لوگ رہتے ہیں، جنہیں روح کا اور دماغ کا سکون نہیں ملتا، جو دواؤں پہ رہتے ہیں، جنہیں اسٹریس کی وجہ سے، جن کو ڈی اسٹریس کرنے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں، جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انہوں نے جب قرآن کو پڑھا تو ان کو ایک قلبی سکون، ایک روحانی سکون ملا۔ اور اس کے بعد 9/11 تو انہوں نے کر دیا تھا یہ سمجھ کر کہ دنیا کے لوگوں کو، بالخصوص امریکنز کو، گوروں کو اسلام سے دور کر دیں گے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی اور بھول تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ ایک پروپیگنڈا اس کو جاری کیا اور عام کیا کہ اسلام ٹیررزم، ایکسٹریمزم کی بات کرتا ہے، لیکن ہوا کیا؟ پڑھے لکھے لوگوں نے ایکسپلور کیا اور پتہ چلایا کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BBC جھوٹا ہے، CNN جھوٹا ہے، فاکس نیوز جھوٹا ہے، سچا ہے تو اسلام ہے۔ انہوں نے کہا یہ جتنے نیریٹیوز بیان کیے گئے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن موجود ہے، اس کا نسخہ موجود ہے، انہوں نے اس کے ٹرانسلیشنز پڑھے، اور خدا کی عزت کی قسم آج بھی اتنے سال ہو جانے کے باوجود بھی امریکہ میں آپ جا کر گوگل کر دیکھیں، امریکہ کے حوالے سے اسلام اسٹل از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔